ویسی بات سنیں، آج آپ نے اپنا فیاض صاحب کو بلایا اور طاہر کو بلایا، میں یہاں رنگ کرنے آئی ہوں۔ نہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ فیاض صاحب جو ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں؟ شروع سے میں سے پہلے ویلکم کر کے اس کے بعد سوال کرو۔ نہیں، میں نے تو ویلکم کیا، میں نے کہا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہروپ نگر سے تشریف لائی فردوس آپا۔ نہیں، ہم آپ ان کو بھرپور استقبال کرتے ہیں، تالیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آگے دو چار لفظ اپنے پلے تو ملا لو نا۔ حضرت مولانا فردوس عاشق اوان صاحبہ دامت برکاتہ عالیہ مدظل علیہ۔ ایک بات بتاؤں جی، پھپھو ماشاءاللہ بہت کمپیٹنٹ ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ان کی پرفارمنس کا، ان کی کیپیبلٹیز کا، ان کی کیپیسٹی کا، ان کی ورتھ کا میں اس کو ایکنالج کرتا ہوں۔ لیکن آپ دونوں کے درمیان میوزیکل چیئر جاری رہی۔ نہیں، میں نے نہیں کبھی کی۔ اچھا، یہ انہوں نے میرے پیچھے سے آ کے کرسیاں کھینچی ہے، میں کبھی زندگی کبھی کسی کی کرسی نہیں۔ میری زندگی کا اصول یاد رکھنا وسیع بھائی، میری زندگی کا اصول ہے کہ اس طرح لے کے چلو، واہ اس طرح نہیں، کیا بات، زندگی میں آگے بڑھو اس طرح۔ تو جب آپ کی کرسی کھینچی گئی 2-3 مرتبہ، کیسا محسوس ہوا؟ وہ تو شکر ہے کھلوتے سے، نہیں تو ڈگ پڑا سی۔ ویسے اپنے مان سے بتاؤ، ماشاءاللہ جتنی صحت ہے میری، کرسی کھینچی ہوندی نا فیاض صاحب نے تو تار تے لبنا۔ اچھا، جب اس قسم کی کارروائی ہو جائے جس میں ایک سبکی سی محسوس ہو کہ بھئی کوئی مسئلہ نہیں، آپ چینج کرتے ہیں وزارتیں، مگر اس طریقے سے کوئی نہ بھی کہے، لوگ صحافی کہہ کے اتنا پریشان کر دیتے ہیں انسان کو، مگر ہم نے دیکھا کہ نیکسٹ ڈے سے ہی، ویری نیکسٹ ڈے سے ہی آپ اسی شد و مت کے ساتھ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں کچھ ہوتا تو ہے۔ میرے ساتھ مجھے 16واں سال شروع ہونے والا ہے پارٹی میں، 3 دفعہ اقتدار کے اندر اور کم از کم 4 سے 5 دفعہ اقتدار سے پہلے میرے ساتھ اسی طرح چیزیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ایگزیکٹ اگلے دن میں اسی دبنگ ملنگ دنیا سے دل تنگ اور جناب کمٹمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی جنگ میں لڑتا ہوا نظر آیا۔ دیکھیے، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب ایسے میں شہباز گل صاحب جیسے لوگ اور دیگر لوگ جو بعد میں آئے اور ایسا لگتا ہے کہ ان کو بعض جو پاور سینٹرز ہیں آپ کی پارٹی میں اس میں زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ طارق ڈیڈیاں کو ولگر کر کے ٹونڈیا۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز گل ماشاءاللہ ایک بڑا کمپیٹنٹ شخصیت ہے، اچھا بولتے ہیں، پڑھا لکھا آدمی ہے اور لیکچرر ہے، پروفیسر ہے یونیورسٹی ہے، اور اس کا ایک اپنا سٹائل ہے۔ دیکھیں، ہر انسان کا اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک دفعہ اسد عمر صاحب کو کہا تھا، یہ 2013 کی بات ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر فیاض الحسن چوہان اسد عمر بننے کی کوشش کرے گا تو رہ جائے گا، اور اسد عمر صاحب فیاض الحسن چوہان بننے کی کوشش کریں گے تو وہ رہ جائیں گے۔ فیاض صاحب بتائیں شہباز گل کو اتنا پسینہ کیوں؟ انہوں کو لگتا ہم تو ہونے نہ آکھیا ہے۔ تسی دونوں اکٹھے رہے ہو وفاق چ، تانوں پتہ ہوئے گا جہاں۔ اب معصوم نہ بنو، اچھا مجھے تو وزارت دیکھے کئی مہینے ہو گئے۔ آپ کو زیادہ گلہ شہباز گل سے ہے یا فیاض بھائی سے؟ مجھے دونوں، فیاض صاحب سے مجھے زیادہ گلے، میرا بھائی ہے۔ حق میرا مارا اور گلا مجھ سے ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے ان سے گلا ہے۔ آپ نے بھی نہیں پوچھا میں آج کل کیا کر رہی ہوں۔ بتائیے نا کیا کر رہے ہیں؟ ویسے آلکوٹ فٹ بال سے ٹھیک لائے بیٹھی۔ خان صاحب کو بھی کوئی خیال نہیں آتا، آپ نے بھی اتنی دیر بعد بلایا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے مجھے اگر کوئی دیکھے نا تو میں کسون مارنی ہے۔ آپ کی ویسے کبھی تلخ کلامی ہوئی فردوس آپا سے؟ کبھی؟ میری بڑی فری سٹائل گپ شپ ہے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہوا تھا آپ کی سیٹ انہوں نے کھینچ لی تھی، اس کے بعد جو ملاقات اس کے بعد ہوئی، 4 مہینے تو میں منہ ہی لایا جاؤں۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرنجا مرنج فیاض الحسن چوہان صاحب۔ ہائی کہ کیا بد دعائیں دینا شروع کر دی؟ نہیں یار، تعریف کی ہو تو کالمسٹ ہے، ان سے پوچھیں اس کے معنی کیا ہیں۔ اگر تو آپ کو بات سمجھ آ گئی پھر تو ٹھیک ہے، اگر کوئی فضول بات کی تھی تو بتاؤ، میں پھر کسون میلا۔ جی اہل ادب آدمی ہے، انہوں نے جو الفاظ نکالنے ہیں وہ بہت تو آنتے سمجھ آنے کوئی نہیں، تو منو بھی کچھ شاید سمجھ نہ آوے جا۔ اس کا مطلب ہے سمجھ ہمیں دونوں کو نہیں۔ اچھا بس یہ جو آج کل آپ یہ پینٹ کوٹ پہن کے جتندر بنے ہوئے ہیں نا، میں سب سمجھ رہی ہوں۔ اچھا، بہروپ نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ دل تو کر رہا ہے آپ کو رات کے پروگرام دوبارہ دے کے آپ کو شلوار قمیض پہ لے آئے۔ اچھا، ویسے یہ بڑی افسوسناک خبر ہے کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام آپ کرتے تھے پی ٹی وی پہ رات کے، جس میں میوزک، ادب، ہر چیز کے حوالے سے چیزیں کور ہوتی تھی، لیکن نون لیگ کا جو تعصب ہے
ہاں چھوٹا پن ہے. دیکھو پھپھو گل انج ہے کہ فواز چوئی صاحب کہندے رہے وسیع شاہ صاحب نوں کہ تسی آؤ ساڈے دور چ سارا پروگرام کرو, لیکن وسیع شاہ صاحب نہیں مننے. لیکن انہوں نے تو اپنا چھوٹا پن دکھاتا نا. یہ بھی کھر دماغ سن, پی ٹی وی تے بیٹھ کے وزیر اعظم کے خلاف بول رہے سن. نہیں ایسا نہیں ہے کہ میں مانا نہیں, ادھر کی مصروفیت بھی بس پھر زندگی آگے نکل جاتی ہے. نہیں تو ان کا چھوٹا پن دیکھیں نا, چودھری پرویز لائی صاحب کا جو حلف تھا, صدر مملکت وفاق کی اکائی, وہ حلف لے رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے کہ صدر ایک سب سے بڑے صوبے 11 کروڑ کے صوبے کا وزیر اعلیٰ کا حلف لے رہا ہے, لیکن ان کے دور کے اندر پی ٹی وی جناب اس کو کوریج نہیں دے رہا. وہ حلف دا ٹائم ہوندا جناب, اس ٹائم کیمرہ مین ستے سن, اسی کی کریے. ایسے اگر آپ چاہیں تو اس پروگرام کو بھی رات گئے بنا سکتے ہیں, صرف اگے تھوڑا جنا لکھنا نا, یا پیچھے لکھ دیں رات گئے زبردست. خان صاحب آپ کی کیا رائے ہے چوہان صاحب کے بارے میں؟ اور چیتا ہے میرا, یہ فاسٹ بولر نہیں ہے, یہ ان سوئنگنگ فاسٹ بولر ہے. یہ وسیم کیا ان سوئنگ کراتا ہوگا جی, یہ ان سوئنگ کراتا, آف سٹمپ پہ بال مارتا ہے, لیکن پیر کو جا کے لگتی ہے. لیکن پیر ان کی وجہ سے ہیلمٹ پہن کے کھڑا ہوتا ہے. چیئرمین صاحب نے میری تعریف کی تھی ہے کہ میرے تو تنقید کی تھی ہے. او برو, مذاق کر رہا ہوں تیرے ساتھ, زیادہ ہے تو میرا. وسیع یہ باؤنسر بھی بڑا زبردست مارتا ہے, متھے پہ آلو ڈال دیتا. یہ تو کدی کدی اپنے پلیئر نوں بھی مار دیندے. او تار بچ کے نہیں, تیرے متھے پہ ڈال دے. آپ کی جو ٹویٹس ہوتی ہے بھائی, وہ اس پہ کوئی اعتراض کرے, کوئی اگین کوئی تعریف کرے, مگر ہوتی بڑی مختلف ہیں. آپ کو نہیں لگتا تھوڑا سا سخت ہو جاتی ہیں؟ بس آپ ٹویٹ میں کسی کو کہہ دیتے ہیں مونچھوں والا بندر, آپ چوسنی, جھنجھنا, پھر آپ نے کہا سولوشن ٹیپ, پھر آپ نے کہا ٹانٹاں کرتے ہیں. بہت ہی زیادہ عوامی نوعیت کے نہیں ہے یہ تو کچھ بھی نہیں. ایک دفعہ مجھے کہہ دیا تھا لڈو پیٹھیاں. اچھا میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, جی. میرا ٹویٹ ڈیلی ویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اس اور قسم میرے کا ہوگا جتنے فالوورز ہیں نا تو کریں سوشل گے. میڈیا کے, تقریباً 4 اکاؤنٹس ملا کے, ٹک ٹاک, انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک, تقریباً کوئی 17-18 لاکھ جو ہے نا میرا فالوور ہے. یہ تو جنت مرزا سے بھی زیادہ ہٹ ہے. اچھا سارے جینون ہیں. لوگ اکثر ہوتے ہیں ڈالرز کے ذریعے سے خرید کے جو ہے نا وہ اپنی فالوئنگ بڑھائی ہوتی ہے. اچھا وہ سارے ویٹ کرتے ہیں. اب دیکھ نا آپ نے وہ ہنا پرویز بٹ صاحب ہیں, میں ہمیشہ اس کی تعریف کرتا رہا ہوں پچھلے 4 سال ہر انٹرٹینمنٹ کے کون نہیں تعریف کردا دی. سنو صحیح نا, اس نے ایک عجیب و غریب حرکتیں شروع کی ہوئی ہیں پچھلے 1.5 مہینے سے. ایک دن میرے حوالے سے بڑا عجیب و غریب قسم کا اس نے ٹویٹ کیا, میں نے اس کا جواب دیا ایسا ستھرا کہ جتنا اس کا اپنا وائرل نہیں ہوا جتنا جواب وائرل. اچھا آخری جو حرکت کی اس نے, الیکشن والے دن صبح وہ خاتون, میں پتہ نہیں کیوں اس کی مت ماری گئی تھی, وہ گئی ہے کھلونے والی دکان پہ, وہاں پہ کھلونوں کا سیٹ لے کے کہتی ہے آج جو ہے وہ عمران خان صاحب کو میں یہ کھلونوں والا سیٹ دوں گی کیونکہ آج رات کو وہ اس سے کھیلنے پہ جانا مجبور ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے. اب آپ کے اندر کا چوہان جاگ اٹھا. میں نے اس کو ٹیگ کر کے جو جواب دیا, اس کا اپنا یہ ٹویٹ اتنا وائرل نہیں ہوا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا ہنا صاحبہ اب آپ اسی دکان پہ جائیں, اپنے لیے ایک چوسنی, حمزہ شہباز کے لیے ایک چھنچھنا اور بیگم صفدر اوان کے لیے ایک سلوشن ٹیپ لیں. پھر میں نے آگے لکھا, میں نے کہا اب آپ مجھ سے پوچھیں گے سلوشن ٹیپ کیوں بیگم صفدر اوان کے لیے, تو وہ اس لیے کہ وہ اس کے منہ پہ لگائیں کیونکہ لوگ اس کی ٹانٹاں سن کے تھک چکے ہیں. اب وہ اتنی وائرل ہوئی کہ شاید اس کی اپنے ٹویٹ وائرل نہیں ہوئی. اب دیکھا جیسے پھر آپ جواب دو گے, میری زندگی کا ایک اصول ہے, جائیں دا منہ اونج دی چپیٹ.